عبادت لالت بلا سلامات. ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ. میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کبھی نام سنا؟ میرے خیال ہے آپ متعارف ہیں کوئی زیارت ہے جس کا نام وارثہ رکھا ہوا ہے. نام بھی ایسا ہے کہ منفرد نام ہے. کیا مطلب ہوا کہ کسی کو وارث بنایا گیا. وارث کسی کو تب اعلان کیا جاتا ہے جب کہیں انکار کا پہلو آ جائے. غور نہیں فرما رہے. ایک مسئلے پہ کہہ دیا گیا تھا نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے. ماشاءاللہ سمجھ آئی. ایک مسئلہ آیا تھا, اٹھایا گیا تھا, بلکہ اٹھا تھا کہ نبی وارث نہیں ہوتے, میراث بھی نہیں چھوڑتے. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو وراثت دے کر بتایا لوگوں کل انبیاء کا اکیلا وارث جو ہے اسے حسین کہتے ہیں. خوش ہو میرا پتر. امام حسین علیہ السلام کل انبیاء کا ایک نبی نہیں, آدم سے لے کے حضور پاک تک اکیلا وارث ہے. وارث سمجھا نہیں بھائی سے؟ اکیلا وارث ہے امام حسین علیہ السلام. دیکھیں آپ اپنے باپ کے مال کے وارث ہیں, لیکن امام حسین وہ کمال ہے کہ انبیاء کے مال کا بھی وارث ہے, ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے. اللہ کمال کا بھی وارث ہے. اس زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ. اس کے بارے میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس شخص نے صدق دل سے سچے دل سے زیارت وارثہ پڑھی, چونکہ شروع میں وقت تھا, ایک آدمی کھڑا ہو گیا مولا دل بھی کوئی سچا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں بات تھی نا. مولا دل بھی سچا ہوتا ہے. فرمایا ہاں مولا. سرکار نے فرمایا ہاں دل سچا ہوتا ہے. مولا وہ کون سا دل ہے جو سچا ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا سچا دل وہ ہے جو بلا فصل اقرار ولایت علی کا. خوش ہویا کرو میرا پتر. سبحان اللہ. فرمایا وہ سچا دل ہے جو اقرار کرتا ہے سچے دل سے. فرمایا جس شخص نے سچے دل سے ایک مرتبہ یہ زیارت وارثہ پڑھی, ایک مرتبہ, آپ آج سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے 10 منٹ لگیں گے. تھوڑی سی 10 منٹ سمجھتے ہیں نا, آہستہ صحیح کر کے پڑھیں گے تو 10 منٹ لگتے ہیں. جب فرمایا نا جو سچے دل سے اس زیارت کو پڑھے جس پہ 10 منٹ لگتے ہیں, معصوم نے فرمایا اسے 10 حج کا ثواب ملتا. ان تو خوش ہو, خوش ہو. ہے مفت مل رہی ہے جنت, لوگو آؤ لے لو. خدا کی قسم اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے. حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے. گل سمجھ آنی بھی سیانیوں سے. سال کے بعد حج ایک ہوتا ہے, اور حج میں کتنی کوفتے بھی ہیں, جانا ہے وہاں کنکر مارنے ہیں, دوڑنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, آنا جانا ہے, خرچہ کرنا ہے. سال کے بعد ایک, اور 10 سال حج کے لیے 10 سال لگتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دے فروع دین کے 10 سال لگیں, امام حسین کی 10 منٹ کی عبادت کے برابر. ہائے 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 ہائے, خوش نہیں ہوئے آپ؟ خوش نہیں ہوئے؟ حیدری امام حسین. بسم اللہ. علی میرا مولا نعرے حیدری. فرمایا اسے 10 حج کا ثواب ملتا. اور سمجھتے بھی اسی صرف 10 حج نہیں 10 عمرے کا بھی ثواب ملتا. سبحان اللہ, مفت کا ہو گیا. 10 عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا, ان سیانیوں سے ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف ہے. یہاں کا کنو پوری دنیا میں مشہور ہے. جو کنو خالص کھاتے ہیں واہ واہ واہ, تو ذہن تو نہیں چاہیے.
ہاں خالص کی نوزیاں کہاں ملتی ہے آج کل؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں یہاں کی نو مشہور ہے نا جی، پوری دنیا میں مشہور، ابھی پتہ نہیں بہرحال۔ پھر فرمایا اگر ایک شخص یہی زیارت وارثہ پڑھنے والا فوت ہو جائے، یہ بڑی احتیاط سے جملے کہے جاتے ہیں، چونکہ ممبر تقاضۂ ممبر ہے کہ احتیاط سے لفظیں کہی جائے، تقاضۂ ممبر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص صدق کے دل سے ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے اور وہ فوت ہو جائے، فرمایا معصوم نے، وہ کہیں بھی دفن ہو، یہ جگہ کی قید نہیں، جگہ میں جانے والے کی قید ہے۔ غور نہیں فرما رہے، وہ کہیں بھی دفن ہو، فرمایا اس کے دفن ہونے سے اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو۔ ہوئی 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 ہوئی، ان گل سمجھ آتی بھی ہے میرا بچڑا، خوش ہو وہ صحیح۔ ایک مومن کے مرنے سے قبر کشادہ ہو گئی 3.5 میل، تو پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی، بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک زیارت پڑھنے سے کتنی وسعت ہو گئی۔ پھر سرکار نے فرمایا، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھنے والا مومن فوت ہو جائے، میرے معصوم نے فرمایا جب میرا ظہور ہوگا تو میں خود جا کے اس کی قبر پہ اس کی رجعت کر کے اسے زندہ کر کے اپنے ناصرین میں شمار کر لوں۔ خوش ہویا کرو پتر، خوش ہویا، ہائے ہائے، ان کو اپنے ناصرین میں شمار کر لوں گا۔ حیدری یا علی، ناصرین میں شمار کر لوں گا، امام کے ناصر ہو جائیں گے، جو توحید کا ناصر ہے اس کے ناصرین ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ پھر سرکار فرماتے ہیں لوگوں اگر صدق دل سے یہی زیارت وارثہ پڑھنے والا پڑھے، ان ذرا سنبھل کے سنائے سے، تحفہ ہے تمہارے گھر تحفۃ العوام ہو سی نا، پرانی کتاب ہے بہت پرانی، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ گل جڑی ہے میں آدھا پیا میں بالکل مقبول ہے لکھے، جدید ہے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جو یہ زیارت وارثہ پڑھے صدق دل سے، اسے 1000 حج کا ثواب ملے۔ اجے خوش نہیں ہوئے یار تو مفت بھی ملتی ہے شاید، اسے 1000 حج کا ثواب، 1000، اور وہ بھی مقبولہ، اور 1000 سے 1000 عمرے کا ثواب، وہ بھی مقبولہ۔ تیسری روایت جناب، میں تحفے کی بات آپ کی کر رہا ہوں تاکہ ہر آدمی گھر جا کے دیکھ لے، اور 1000 جہاد کا ثواب جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا۔ تو پھر میں جو دنیا بے خبر لوگوں کو خبر دے دوں نا، اور بے خبروں، جس حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب، بے خبر دنیا ہے، اب کیا کہے ان کو، کون بتائے۔ چونکہ یہ جو جملے زیارت کے میں نے پڑھے ہیں، یہ عام کسی واعظ نے، کسی مولانا نے، کسی خطیب نے نہیں پڑھا، کدی پڑھیا ہی نہیں جی، کدی۔ تسی ادھر دیکھو عمر ہے ماشاءاللہ، آپ کی بیٹے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، کسی نے نہیں پڑھا۔ میں چاہتا ہوں اس میں جو 1-2 ایسے راز ہیں جو راز آپ کو بتانے واجب ہو گئے۔ اب میرے بزرگ نوکر لوگ ہیں تو جہاں سے اچھی چیز ملے تو وہ موتی آگے بھی تو دینی چاہیے نا، آپ کی جھولی بھر دی جائے کہ آل محمد وہ موتی ہیں جس موتی کی قیمت سوائے اللہ کی کسی نے لگائی ہی نہیں ہے، ایسے قیمتی ہے۔ ٹھیک ہو، السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ خدا جانے سلام بھی کوئی کمال ہے جو حسین علیہ السلام پہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو سلام، صلوات تو ہے نا، صلوات تو کمال ہے نا، سلام بھی کمال ہے۔ جنو تسی آدھو چلو جی، السلام علیکم،
سلام ہو آپ پر. یہ دیکھیں آپ کی لفظ جو ہے ایسے لگتا ہے دوری ساری ختم ہو گئی، حسین سامنے ہے. یہ زیارت کا یہ تصور ہو جائے. ایسے انگلی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال یہاں انگلی کا رواج ہے نا. چلو چلو بھائی یہ تو گل ہکی گل ہے ساری ہر جاتے انگلی کا رواج ہے. اچھا انگلی جب ہو تو پھر جدھر انگلی ہو منہ بھی ادھر ہونا چاہیے. آپ انگلی ادھر کرتے ہیں کہ منہ دیکھتے ادھر ہے، خیال کی طرح ہے. السلام علیکم، سلام ہو آپ پر. اب وہ سلام جن پہ کیا جا رہا ہے اس مرکز سلام کو حسین کہتے ہیں. خدا جانے کیسا حسین ہے جس پہ کل دنیا سلام کر رہی ہے. کل عابدین سلام کر رہے ہیں، زاہدین سلام کر رہے ہیں، مومنین سلام کر رہے ہیں، متقین سلام کر رہے ہیں، صحیح عارفین سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رسول سلام کر رہے ہیں، نبی سلام کر رہے ہیں، خود امیر المومنین سلام کر رہا ہے. ہوئے ہوئے. اور خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، جناب میرے سیانے بھائی آپ تشریف رکھتے سلام کر رہے ہیں. خود محمد مصطفیٰ بھی سلام کر رہا ہے. اور سلام کیوں نہ کرے، کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہائے ہائے ہائے. لوگوں کو سمجھ اجے تک نہیں آئی، چنگی گل سدی گل سمجھ نہیں آئی. سلام کر رہے ہیں. اگر میں محتاط لفظ کہوں تو حسین وہ کمال ہے جس میں توحید بھی سلام کہہ رہے ہیں. اوئے ہوئے. واجب بھی سلام کر رہا ہے. واجب میرے بھائیو جہاں واجب سلام کرے پھر حسین پہ بھی واجب ہے کہ سلام کا جواب دے. ان کا لائیے. اب یہاں علماء نے لکھا ہے جب اتنی سلام کرنے والے ہیں تو امام حسین پہ بھی واجب ہے کہ وہ ان کو سلام کا جواب دے. کہوں میں مولا سلام آپ پہ ہو رہا ہے، لاکھوں سلام کرنے والے ہیں اور جواب دینے والا ایک ہے. ہن ذرا کرو نا تسی یہ اندازہ لاؤ نا. اب کریں نا اندازہ کہاں سے او توحید سے لے کے اس سے بڑھ کے کوئی سلام ہے ہی نہیں. سب سے بڑا سلام جس سلام کے آگے سلام کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے وہ سلام کر رہا ہے. امام حسین ہے ایک. اسی لیے اللہ نے خود بھی اپنے آپ کو ولی کہا اور حسین کو بھی ولی کہا. انہیں ولایت دے دیا ہے. ولایت کا کمال اب یہاں صرف ہو رہا ہے. پھر مانو جو ہر ایک کو تمام کو سلام کا جواب دینے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ امام صرف نہیں، ولی مطلق بھی ہونا واجب ہے. ولی کل ہونا ضروری ہے اس کا. ولی بمانے اختیار، ولی بمانے تصرف. مشکل نہیں پڑھنا. یہ میں ذرا تھوڑا جھٹکا دیتے ہوئے کہ چلو تو سمجھ آئی گل یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اختیار ولی. اب علماء نے کہا یہ میراثی سے چلو یہ سب جھوٹے دینے بھی کوئی ڈالا کہ ممبری دینا پہ کی کرو بل والے یاد رہ سی اتنے سن ممبری جھوٹے دیتے سن. ٹھیک ہے سر. ہاں پہلی دفعہ آئے تھی یہ بھی اچھی گلو بھی گل ہوگی. دیکھو ذرا بلاتا صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. خوش ہو جاؤ سی، خوش ہو جاؤ. بالکل میں آسان سی، میں مشکل تو مجھے آتے ہیں بحمدللہ لیکن آسان پڑھنا ہے. اب علماء نے فرمایا ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے. کون کون ہے سلام جی؟ اس کون میں کون کی لفظ ہی ختم ہو جائے گی. اتنے ہیں جو امام حسین کو سلام کر رہے. عالم ملکوت پتہ نہیں کیوں پورا جہان سلام کر رہا ہے. فرمایا علماء نے لکھا ہے جناب، یہ ابھی میں کتاب لے کے آئی لکھنؤ سے. فرمایا کہ جو تمام کو بما توحید، جو ہر ایک کو ان کے مراتب کے مطابق
ایک سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ ان کو گل سمجھ آئیے حسین کتنا بڑا ولی ہے۔ حقہ کے بنا لا الہ ہستو سے خیال کرائے بابا سے بس السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ دیکھیں بالکل آسان سے تو پریشانی نہیں ہونی۔ السلام علیکم، دیکھو نا زیارت وارثہ میں مجھے آتی ہے زیارت وارثہ، السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث حسین میرا سلام۔ ہائے 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 ہائے، نام آدم کا ہے وارث حسین ہے۔ صفوت اللہ منی صفت ہے جناب آدم کی، آدم دی صفت جے خیال کرائے سنگھ۔ آدم کی اماں کا کیا نام ہے؟ تم پریشان ہو گئے، اے ہماری یہاں تی گل کر رہی سی نہ تو جھٹکا لگے نہ ذرا تھوڑا جا چنگا نہیں ہے۔ جناب آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہائے ہائے ہائے، جسے اللہ کہے صفوت اللہ، ایسا صاف، ایسا پاک، ایسا طاہر، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم بنایا، نگور نہیں فرما رہے۔ وہ جن ہاتھوں کا بنا ہوا آدم اتنا پاک ہو تو پھر بنانے والے ہاتھ کتنا پاک ہو، وہ کیسے طاہر ہو۔ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل ابراہیم علیہ السلام خلیل، اوئے 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 اوئے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ دوست گل کر لو، دوست ایک ایسی لفظ ہے، ایسی لفظ دوست کہ دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے۔ نہیں گل سمجھ نہیں آئی، میں اجے وچ والی گل کھولی نہیں سے، اجے گل عشق دی ہوندی نہیں پئی، اجے بھی ابھی دوستی دی بھی ہوندی ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہے، ٹھیک، بہت بڑی بات ہوئی۔ ابراہیم اللہ کا دوست ہے، دوست، دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے۔ گل مشکل ہوگی ہے کیا؟ یار آپ میرے دوست ہیں، پھر میں بھی تو آپ کا دوست ہوں نا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ ابراہیم کا دوست ہے، کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے، لیکن جناب ابراہیم خلیل ہو کے دوست ہیں، حضور پاک حبیب ہو کے دوست ہیں۔ ہائے 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 ہائے، محمد حبیب اللہ، محمد علیہ السلام کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی دوست، دوست، خلیل کے معنی بھی دوست۔ میرے بھائیوں، اگر دوستی کا مقام برابر کا ہوتا تو دو لفظ نہ ہوتے، ایک ہی ہوتا۔ خلیل الگ ہے، حبیب الگ ہے، معلوم ہو گیا؟ دوستی میں فرق ہے تبھی تو لفظ الگ الگ ہے، ایویں نا۔ ابراہیم خلیل ہو کے دوست ہے، حضور پاک حبیب ہو کے دوست ہے، پھر وچو ونڈا کڈھو نا، نتیجہ نکالے نا۔ خلیل کی دوستی کون سی ہوتی ہے؟ حبیب کی دوستی کون سی ہوتی ہے؟ خلیل کی دوستی میں، خلیل ابراہیم اللہ کا دوست ہے، لیکن خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، خلیل کی لفظ میں دوستی میں طالب ہونا۔ اللہ کرے ہم سمجھ آ جاوے، یہ ذرا تھوڑی جی محنت چکر ہے۔ دوستی میں طالب ہونا، خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا، اور حبیب کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ میرے خیال گل سمجھ آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، خلیل حیدری،
خلیل کی لفظ میں مضمر ہے دوستی میں طالب ہونا، حبیب کی لفظ میں مضمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا۔ اپنی زبان میں سمجھا دوں، طالب اس کو کہتے ہیں، ابراہیم طالب ہے خلیل، جناب ابراہیم خلیل ہو کے دوستی میں طالب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، یہ خلیل کا مرتبہ ہے۔ حبیب وہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ سے میری دوستی بڑھے۔ تو سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ جن کی دوستی کا یہ کمال ہو وہاں عشق کا کمال کیا ہوگا؟ یہ تو خلت کا کمال ہے نا، عشق کا کمال۔ بس یہ لمبی گل نہ کرے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، اے امام حسین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر۔ تسی چپ ہو جاؤ، میں مشکل پڑھا، پھر موزہ کرائے بیٹھے رہے، میں آسان بات نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ۔ سیانے ہو میرے پتر، سیانے ہو۔ گل کیڑی کی گل ہو رہی ہے؟ اے نام آیا سرکار دو عالم، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے علی کے ہیں، نام محمد مصطفیٰ کا آ گیا۔ سمجھ آتی بھی ہے؟ اے بچ والی گل کرنی ہے میرا سنا۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تبھی تو بیٹے کہا گیا۔ جب ہیں تو پھر دلیل نکالیں وہ کس طرح حسین بیٹا بن گیا۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، وَجَبْنَا عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ، اور ایک جناب علی کا نام بھی آ گیا۔ اے علی مرتضیٰ کے بیٹے، معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نام ہو کے ایک بیٹا ہونا دلیل ہے دونوں نور ایک ہیں۔ ہائے 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 ہائے، لیکن غور نہیں فرما رہے۔ انا والی من نور واحد، بہت لمبی بحث کر، آسان کر دیا آپ کو۔ انا والی حیدریہ، گل کوئی چنگی لگ رہی ہے یا نہیں؟ یا کہ گل کرنی ہے میرا پتر؟ امام حسین علیہ السلام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے، جناب علی کے بیٹے، حالانکہ بیٹے علی علیہ السلام کے ہیں، بیٹے لیکن محمد مصطفیٰ کے بیٹے، اور حسین علیہ السلام کو بیٹا کہہ کے خیال کرا میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ خدا گواہ ہے خاندانوں میں خاندان کی نسبت کی پہچان ہی حسین ہے، چونکہ حسین نسب کا بھی مالک ہے اور حسب کا بھی مالک ہے۔ جناب علی سے حسین کا نسب چل رہا ہے اور جناب فاطمہ پاک سے حسین کا حسب چل رہا ہے۔ حسب رسول کا ہے، نسب جناب ابو طالب کا ہے۔ ان کا سمجھ جائے۔ امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ جناب محمد مصطفیٰ کے۔ جی اچھا